السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج بڑی تیزی سے اہل اسلام یورپ اور مسیحی ممالک کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بنیاد مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نسلیں ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں اور کنبے کا کنبہ مرتد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معروف مصری عالم شیخ علی الطنطاوی رحمہ اللہ کی پوتی مومنہ العظام کی اس سلسلے میں ایک چشم کشا، فکر انگیز اور دل و دماغ جھنجھوڑ دینے والی ایک رپورٹ پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا شیخ طنطاوی نامور عالم اور فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے روشن دماغ اور مستقبل شناس آدمی تھے۔ دادا کی عالمی شہرت، اس کی وجہ سے ہمارے پاس یورپ جانے کے بہت سے مواقع تھے، آسانی سے ویزے مل سکتے تھے، لیکن وہ ہمیں ہمیشہ دیار غیر میں جانے سے روکتے تھے۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ کیا دقیانوسیت ہے، سارے لوگ ہجرت کر رہے ہیں، زندگی کی آسائشوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، مگر ہمارے مذہبی خاندان نے عجیب قسم کی پابندی ہمارے اوپر لگا رکھی ہے۔ لیکن جب میں بڑی ہوئی، یورپ کے دورے کیے اور بہت سارے مہاجر خاندانوں سے ملاقات کا اتفاق ہوا تو دادا جان کے لیے دل سے دعائیں نکلی اور ان کی دور اندیشی کو سلام کرنا پڑا، کیونکہ ان کا خدشہ 100% حقیقت ثابت ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ کفر کی زمینوں پر رہنا اور کافرانہ ملکوں میں بود و باش اختیار کرنا پیش آمدہ نسلوں کے ایمان و عقیدے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کے ایمان کو بچا لیں، لیکن ان کے بعد کیا ہوگا اور پھر ان کے پوتوں پر کیا بیتے گی، اس کی کوئی ضمانت نہیں لے سکتا۔ بہت سے مذہبی لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا گھرانہ بڑا کٹر دینی ہے، کہیں جائیں اور کسی زمین پر رہیں فرق نہیں پڑتا، مگر نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرق پڑتا ہے اور بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ مومنہ العظام کہتی ہیں کہ ایک دہائی قبل مجھے مہاجر خاندانوں، خصوصاً مشہور بیروتی مذہبی اور رمضان خاندان کی تحقیقات پر مأمور کیا گیا۔ جب میں نے ریسرچ شروع کی، ان کے شجرات کھنگالے اور دنیا جہاں میں پھیلے اس خاندان کے افراد کا جائزہ لیا تو تقریباً 5000 لوگوں کا سراغ ملا، لیکن ان کی نسلوں کی مذہبی تباہی کی داستان بڑی دل خراش اور جگر شگاف تھی۔ پھر انہوں نے یورپ ہجرت کر جانے والے خاندانوں کا ایک گوشوارہ تیار کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ 100 سال قبل ہجرت کر جانے والوں کی پشتوں میں قریباً 96% غیر مسلم ہو چکے ہیں۔ 80 سال قبل ہجرت کر جانے والوں کی پشتوں میں تقریباً 75% مرتد ہو چکے ہیں۔ 60 سال قبل ہجرت کر جانے والوں کی پشتوں میں تقریباً 40% عیسائی اور نصرانی بن چکے ہیں۔ 40 سال قبل ہجرت کر جانے والوں کی پشتوں میں تقریباً 25% لوگ اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ تقریباً 80 سال قبل ایک مشہور شیخ نے جنوب امریکہ کے ایک شہر ایکواڈور کی طرف ہجرت کی اور وہاں سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے گھر کا ماحول مذہبی رکھا اور بچوں کو سختی سے دینی تعلیم بھی دی، لیکن آج بدقسمتی سے ان کے پوتوں میں کوئی بھی مسلم نہیں ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ بیشتر مہاجر خاندانوں کے ساتھ ہے۔
دور کہاں جانا، ہم لوگ تقریباً 40 سال سے امریکہ میں مقیم اور یہاں کے شہری ہیں، اور خود میرے دادا شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ تعالی کے پوتے پوتیوں میں 16 غیر مسلم ہو چکے ہیں۔ ایکویڈور میں رمضان خاندان کے 98 لوگ آباد ہیں۔ ان کے آباء و اجداد 1923 میں ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ آج وہ سارے کے سارے عیسائی بن چکے ہیں، جن میں سے میں نے جورج کرسچین اور ایمولیو رمضان سے ملاقات بھی کی۔ ان کو میں نے ان کا تابناک خاندانی پس منظر بتایا اور ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش بھی کی کہ کسی طرح گھر واپسی کر لیں، لیکن نعوذ باللہ کوئی رضامند نہ ہو سکا۔ یہ رپورٹ میں نے کئی سال قبل پڑھی تھی اور پڑھ کر بڑا دکھ ہوا تھا دوستو، کہ دنیا میں کیسے کیسے حادثات و واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ذہن سے بات نکل گئی۔ ابھی چند روز قبل قنوج میں منعقد احیاء تصوف کانفرنس کے لیے جانا ہوا، تو وہاں ایک شیخ سے ملاقات ہوئی اور باتوں ہی باتوں میں انہوں نے حیدرآباد کے ایک معروف عالم کے جن کی لکھی کتاب آج بھی درس نظامی کی ابتدائی جماعت میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے بچوں کے امریکہ ہجرت کر جانے کا ایک دل خراش واقعہ سنایا، تو برسوں قبل پڑھی ہوئی مذکورہ رپورٹ کا نقشہ ذہن میں گھوم گیا۔ شیخ صاحب نے بتایا کہ مولانا کے 2 بچے ایک زمانہ سے امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں کے شہری بن چکے ہیں، وہیں ان کی اولادیں بھی ہوئی، گھر سے انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ مدتوں بعد ابھی حال ہی میں جب انہیں اپنی مٹی کی یاد آئی تو ان میں سے ایک ہندوستان گھومنے آیا۔ اس نے جب اپنے امریکی خاندان کی روادات سنائی تو سامعین پر سکتہ طاری ہو گیا کہ اس کے اپنے 2 بیٹے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، ایک عیسائی بن گیا اور دوسرا ایتھیسٹ۔ آج وہ بہت پچھتا رہا تھا، لیکن اب پچھتاوے کا ہو کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ واقعی اولاد کی تربیت اور ان کے قدموں کو دین پر جمائے رکھنا سب سے مشکل ہے، صبر آزما اور اہم ترین کام ہے، مگر کیا کیا جائے گا کہ ہمیں جب اپنے دین و ایمان کی فکر ہی نہیں تو اپنی اولاد اور اولادوں کی اولاد کے ایمان و عقیدت کی فکر کیا ہوگی؟ جبکہ اپنی اولادوں کے ایمان و عقیدے کے بارے میں فکر مند ہونا اور انہیں بہترین دینی اور اسلامی ماحول فراہم کر کے جانا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ایمان و عقیدہ صحیحہ کی روشنی ہماری نسلوں میں باقی رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کچھ رہے یا نہ رہے، بس یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ تو دوستو واقعتاً یہ ایک بہت ہی اہم تحریک تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں دوستوں کسی اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔